23 برس کے قرآن کو ڈیفائن کرنے کے لیے سرکار کو 63 برس لگے. کر دیا، ڈیفائن کر دیا. چلو جی قرآن ڈیفائن ہو گیا. جب قرآن ڈیفائن ہو گیا، یہ قرآن مدینے میں آ گیا. پھر مدینے میں 11 ہجری بھی آئی ہے. 11 ہجری میں سرکار کا وصال ہوتا ہے. یہ قرآن تھیوری، پریکٹیکل، وٹنس، پروفیسی، دا لاسٹ آف دا ہولی پروفٹس اب رخصت ہو رہے ہیں. جب رخصت ہو رہے ہیں تو سب کو بلا رہے ہیں، بلا کے فرما رہے ہیں میری اولاد کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف نہ دینا، ان کو اذیت نہ دینا. 1 سال پہلے وادی خم میں بلا کر علی کا ہاتھ بلند کر کے بتا دیا. تو آج وہ جملہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو شاید میں نے اس سے پہلے نہیں کیا. تو جنت پر ایک اجدہام ہوگا کہ لوگوں کا شولڈر، حدیث میں لفظ آتا ہے کاندھے سے کاندھا اترے گا. اتنا اجدہام ہوگا کہ لوگ جنت میں داخل ہونے کے لیے دھکے دیں گے ایک دوسرے کو. جو یہاں نادرہ کی لکیر میں دھکے دیتے ہیں نا، وہی دھکے وہاں بھی دیں گے. بندے تو وہی ہوں گے نا بھائی، ہے جی، بندے تو وہی ہوں گے نا یہیں والے، بدلے تھوڑی ہوں گے. سارے وہی بندے ہوں گے. اللہ نے دوبارہ قبروں سے کھڑا کر دیا ہوگا، بندے تو وہی ہوں گے. میں چلا جاؤں، وہ چلا جاؤں، ایک اجدہام ہوگا. جب سب لوگ داخل ہو جائیں گے نا، پھر حدیث آتی ہے اور سرکار کی امت میں کئی صفحے ایسی ہوں گی جو باوجود بخشش کے، باوجود مغفرت کے صرف تکتے ہوں گے اور سرکار کو دیکھتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے سرکار جب تک آپ داخل نہیں ہوں گے ہم داخل نہیں ہوں گے. اور پھر قرآن نے ان کی مثالیں دی ہیں. اور پھر اصحاب الیمین، اصحاب الجنہ سورۃ الحشر میں فرمایا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. سورہ حشر آتی کہ وہ اس دن اصحاب الجنہ اصحاب الیمین ہوں گے. وہ اسی حسن میں محو ہوں گے کہ وہ سرکار کو دیکھتے ہوں گے. سرکار آپ سے پہلے نہ پہلے کچھ تھا اور نہ آپ کے بعد کچھ ہے. یہ جنت تو وعدہ ہے اللہ پاک کا، اس میں کوئی شک نہیں. سرکار جس میں جنت کے لیے، حور و قصور کے لیے، نہروں کے لیے، حوض کوثر کے لیے عبادت کی ہو نا، سرکار وہ تو چلے گئے جنت میں. اب جنہوں نے آپ کے لیے عبادت کی ہے نا، جنہوں نے آپ کے پیار کے لیے رزق کھایا ہے، جنہوں نے آپ کے لیے نیاز کی ہے، جنہوں نے آپ کے اولاد کی رضا مانگی ہے، انہیں آپ نہ ملے تو جنت کا کیا فائدہ؟ ہماری جنت تو آپ ہے. اور پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم جاری ہوگا کہ اے نبی، ہم آپ کو بہشت کی فضاؤں سے ایک نورانی زنجیر کو پیدا کرتے ہیں اور عرش سے وہ نور کی زنجیریں پیدا کی جائیں گی جو کائنات کے چاروں کونوں سے لہراتی ہوئی آئیں گی اور نورانی زنجیروں سے سرکار کے اور ان کے ان عشاق کو گھیر لیں گی اور پھر سرکار کے ساتھ ان کو بہشت میں داخل کیا جائے گا. اور اس کے بعد سرکار ان کو، ہر ایک فرد کو اس کی انڈیویجولی اس کی بہشت میں ڈراپ کریں گے اس وعدے کے ساتھ کہ میں تم سے ملنے آتا رہوں گا. اور ان کو انڈیویجولی ان کے مقام پر چھوڑ کر پھر سرکار حوض کوثر پر تشریف لے جائیں گے، جس کا وعدہ ہے کہ حوض کوثر پر تم سے میں ملوں گا، جو ملاقات کا وعدہ ہے. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں وکالت نامے پہ، تاکہ یہاں تک آنے کا، مغفرت کا، شفاعت کا سن لیں تو آپ وکالت کا بھی سن لیں. وکیل صاحب، میرے پاس ایک گھر ہے، ایک دکان ہے، تھوڑا سا سرمایہ ہے، 2 چوڑیاں ہیں، یہ اگر میں مر آ گیا تو ان کو مل جائے، یہ ان کو مل جائے. وصیت کر دی. اچھا، جس کے پاس یہ دنیاوی چیز ہے وہ تو کر دیتا ہے وصیت، جس کے پاس نہیں ہے وہ وصیت بھی نہیں کرتا، لیکن وہ سوچتا ضرور ہے
کہ اگر میرے پاس کچھ دینے کو ہوتا تو میں ضرور وصیت کرتا. آپ نے سنا ہے نا لوگوں سے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم اللہ کی راہ میں مسجد بنا دیتے, یا اس کے نام کرتے, یا میں بیٹی کو دے دیتا, یا میں اپنے بیٹے کے نام کرتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ وصیت ہے, کیونکہ قرآن نے وصیت کا ذکر کیا ہے, احادیث میں اس کا ذکر آیا. میں آپ کو ایک وصیت کی طرف لے چلتا ہوں کہ سرکار کو پتہ ہے کہ آئندہ برس وہ حیات ظاہری میں نہیں ہوں گے, اور فرما رہے ہیں ممکن ہے آئندہ برس میں تمہارے درمیان میں نہ ہوں, آئندہ میں ہوا تو میں حج کو دوبارہ آؤں گا, لیکن ممکن ہے میں آئندہ برس تمہارے درمیان نہ ہوں. سرکار نے یہ فرمایا. یہ فرما کر رک گئے, مدینے کے راستے میں ہیں, مکے سے نکلے ہیں اور مدینے کے راستے میں وادی خم پہ رکے ہیں. کہتے ہیں احادیث مبارکہ میں درج ہے, اور یہ تمام اہل سنت کی احادیث سے ثابت ہے, کہ تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جو کہ کانوائے کی صورت میں چل رہا تھا. ظاہر فتح مکہ ہو چکی, اسلام پھیل گیا, چند سو چند ہزار کی بات نہیں تھی, اب یہ بات ملینز میں چلی گئی تھی, اور شان سے سرکار کعبے میں داخل ہوئے, فتح مکہ ہوئی, اور اب شان سے واپس مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں. تو جو کانوائے چل رہا ہے اس میں آگے آگے لوگ چل رہے ہیں. جب آپ اربعین پر نکلتے دیکھتے ہیں کتنے ہزار لاکھ لوگ ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے ایک ریلا آگے جا رہا ہوتا ہے, پھر ایک ریلا آتا ہے. جب سرکار نکلے ہیں تو 1.25 لاکھ کا مجمع آگے چلا گیا. نہ اس وقت موبائل فونز, نہ کوئی ایس ایم ایس, نہ کوئی وارننگ سگنلز, کچھ بھی نہیں. سرکار نے وادی خم پر رکنے کا اشارہ کیا, اصحاب کو روانہ کیا کہ جائیں, جو آگے نکل گئے ہیں انہیں واپس لے کر آئے. رضا بھائی واپس لے کر آئے انہیں. وہ 1.25 لاکھ کا مجمع جو آگے نکل گیا تھا اسے کہا کہ ان کو واپس لے کر آؤ. اب سرکار ویٹ کر رہے ہیں وادی خم پہ رک کے. وادی خم ایک مقام ہے اور اس پر سرکار تشریف لے گئے, اس پہاڑی پر رک کر انتظار کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ آئی, تم بلاؤ فلاں کو بلاؤ, وہ آگے نکل گیا, اس کو بلاؤ, وہ آگے نکل گیا, اس کو بلاؤ. چاروں طرف سے ان کو بلا بلا کے یہ دھول, مٹی, فضا, غبار سب بلند ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ لوگ دھول میں سے کوئی ویزیبل ہوتا ہے, نظر آتا ہے, پھر کوئی اور قریب آتا ہے اور نظر آتا ہے. دھول میں لوگ, کیونکہ ظاہر ہے 1.25 لاکھ لوگوں کی چلنے سے ریت کا کوئی دھول کا غبار ہوگا, آپ امیجن کر سکتے ہیں. وہ سب بیٹھا چھٹا, اور آہستہ آہستہ یہ 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع وادی خم میں جمع ہو گیا. جب سب جمع ہو گئے تو سرکار اس پہاڑی کے سب سے اونچے پتھر پر جمع ہوئے, کھڑے ہوئے, تشریف لے گئے, اور اونچا ہو کر سرکار نے دیکھا. جب سب لوگ آ گئے تو آپ مسکرائے, اور مسکرا کر آپ نے فرمایا میں نے تمہارا پیغام جو اللہ نے مجھے بھیجا تھا کیا تم تک پہنچا دیا؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا یا رسول اللہ, ہم گواہ ہوتے ہیں, گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچا دیا. بلند آواز سے 1.25 لاکھ کے مجمع نے کہا ہاں پہنچا دیا. پھر سرکار نے پوچھا کیا میں نے تمہیں تمہارے حقوق بتا دیے, یعنی جو تمہارے حقوق ہیں, تم کس طرح کی زندگی گزارتے تھے, تم کیا کرتے تھے, جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے, میں نے تمہیں جینا, اوڑھنا, سجدہ کرنا, نماز پڑھنا سب سکھا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ. فرمایا علی اوپر آؤ, اور ابو الحسن کہہ کر بلایا, کہ علی کو علی سے نہیں ابو الحسن سے بلاتے تھے. یا ابو الحسن سنا, اور سنتے ہی مولا علی پتھر پر آئے. پتھر ہے, سرکار ہے, اور تنہا کھڑے ہیں, لیکن بلاتے نیچے سے ہیں ابو الحسن کو. ابو الحسن اوپر آئے, ہاتھ دیا, ایکسٹینڈ کیا. یعنی اب ہم بیان کے آخری طرف جا رہے ہیں تو میں اس کو کھڑا ہو کر بیان کرنا چاہوں گا کہ سرکار کھڑے ہوئے, اور پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, گزارش ہوگی کہ آپ اس پوسچر کو غور سے دیکھیں کہ سرکار نے اپنا ہاتھ دیا ہے, رائٹ ہینڈ ایکسٹینڈ کیا ہے, دست شفاعت, دست عنایت, دست اولا, وہ جو آپ کی ایک اشک کی لڑی ہو تو موسیٰ بن جائے, اور وہ یہ ید بیضہ داری اٹھائیں بلند کریں موسیٰ تو سمندر سپلٹ ہو جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا موسیٰ سے ہاتھ کھڑا کرنے سے, وہ صرف ایک اشک ہے, اور سرکار پورا ہاتھ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. مولا علی
کے ہاتھ میں دیتے ہیں, یعنی رائٹ ہینڈ آف سرکار اینڈ رائٹ ہینڈ آف مولا علی, یہ ہاتھ میں آتا ہے, ایکسٹینڈ ہوتا ہے, سرکار اس کو گرپ دیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. علی تو نے میرا ہاتھ مانگا نہیں, میں نے تجھے بلایا. تو نے نہیں کہا سرکار پلیز مجھے اپنا ہاتھ دیجیے گا. ہم کہتے ہیں نا نیاز, سر ایک پلیز نیاز دے دیں, نیاز کا پیکٹ دے دیں. یا ہم اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں مالک مجھے دے دے. سرکار فرما رہے ہیں علی اپنا ہاتھ دے مجھے. جانتے ہیں اس ہاتھ میں کیا رکھا ہے. اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے, دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے. آپ کوئی علاج نہ کرائیے, صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں. کھانسی, نزلہ, کینسر, زکام, ڈائلسس, اسٹیرلٹی, بانجپن, میوکوسا فائبروما, میوکوسا فائبروسس, سسٹس فائبروسس, اینڈومیٹریوسس, برین ٹیومر, سارکوما, اللہ معاف کرے, ہر قسم کا کینسر, جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں. آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان فی سبیل اللہ دوائی دیتے ہیں, اور میرا جسم پہلے پیرالائز ہو گیا تھا, تو پھر میری بہن مجھے لے کر آئی تھی. فی سبیل اللہ علاج کیا میرا بھائی جان نے, اور بھائی جان کی 2 ہی شرطیں ہوتی ہیں, ایک دربار پر حاضری اور چشمے کا پانی. اور بھائی جان ہمیں بھیجنے والے بھائی جان ہی ہیں, اور وہ فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں ہمارا, اور تقریباً میں 10 سال سے ان کا علاج کروا رہی ہوں. اچھا بہن, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اسی وقت اس حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس بھی چلا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی جان پر سے وہ کیس ہٹایا جائے, کیونکہ ہمیں وہاں بھیجنے والے ہی بھائی جان ہیں.